مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا۔ دنیا مسافر خانہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور رب سے بہت جلد ملاقات۔ تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے۔ فإن أجل اللہ لآت، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد۔ ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے، فون نہیں آڈیو، وہ ہمارے اسسٹنٹ ہے نا، ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں، ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں۔ زیادہ تر مسائل تو میں مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ وہیں بھیج دیتے۔ تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی، وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ رونا دھونا۔ ایک تو رونا تو نیچرل ہے، وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی۔ بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، آپ خوش مل رہے ہیں، یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا، بولو نہیں، دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا۔ تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا۔ اب وہ خاتون بیچاری، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ۔ اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا۔ اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ ہم مسائل کے سلسلے میں، والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا، 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی، میں نے بھی مانگی دعا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو۔ انہوں نے بہت رونا دھونا، 1 مہینہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا۔ میں نے نہیں رو، اول تو میں روؤں کیوں، میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے، خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں۔ مجھے غم تو ہوا، ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے، اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا، اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے، انتقال۔ تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے۔ یہ پلیٹ فارم ہے بھائی، گاڑی آتی ہے، پرانی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی آتی ہے، پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی۔ ہم سرگودا جاتے تھے، سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی گھنٹے لیٹ۔ تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے۔ یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے، موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے۔ عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔ عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں۔ عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے۔ تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط۔ ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا، ایمان پر موت ہوئی ہے، خلاص چلو چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، چلو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے۔
اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا, اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں, یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا. ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی, وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ خوش ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ ایک اللہ بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کیا ملتا ہے اس ایک اللہ کو اللہ بنانے میں؟ یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے ٹائم کا نہیں پتہ چل رہا, یہ کہ کسی صحیح کروا دیں یہ اگر تو, یا میرے سامنے کوئی گھڑی رکھ دیں یار, کچھ نہیں ایسے نہیں, سامنے گھڑی ہونی چاہیے. خیر, تو مسلمان کا ہدف صرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ. تو دل کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے, وہ دماغی بیماری ہے, وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے نیک آدمی تہجد گزار, سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نیچرل ہے نا, تکوینی امر ہے یہ تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں. دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, کوئی خوراکیں غلط کھا لی, یا کوئی موروثی بھی ہوتا ہے, باپ دادا سے کوئی بیماری یہ دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. تو بیماری جیسے وہ کسی کو, جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ, تو ایسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے, میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پھر پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلیو دیتا ہے. یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں, بینائی چلی گئی مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو. ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے؟ شکر کا جملہ. حضرت مولانا طارق بل صاحب کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو. جب بیٹا مر گیا نا, ایک بندے کو میں نے دیکھا, کہہ رہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بیچا لینا تھا, پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے, وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی, اللہ کی امانت ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, و انا الیہ راجعون, ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. یہ چلا گیا, یہ پہلے چلا گیا, اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی 1 سال بعد جانا ہے, پھر بھی ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ 1 سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سر جو ہے دیواروں سے جا کے مارنا شروع کر دو, یہ پہلے امریکہ چلا گیا, میں 1 سال بعد کیوں جا رہا ہوں, ہاں ہو, اور اللہ کو میرے ہی بچے کو امریکہ بھیجنا, تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے. تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو, تو یہ پہلے چلا گیا, اگلی فلائٹ سے ہمارے کیا خیال ہے بھائی؟ قبرستان میں کہا تھا نا, السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو, پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے, انتم لنا سلف, تم پہلے چلے گئے, ونحن بکم خلف, اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں, وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو
کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاء اللہ بکم لاحقون, یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں, لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ, تھوڑے دن ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ رہے بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار, ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان, ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا ہے, حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور اردو میں بول دیا کرو, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے, ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے, اب وہ پڑھ رہا ہے, آپ حیران ہو رہا بھائی یہ پڑھ کیوں رہا ہے, ابھی یہ کیا کر رہا ہے, اپنے دوست کو بھائی یہ پڑھ رہا ہے یار, میں نے تو کہہ رہے بھیجا کیوں تھا, پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. پڑھ رہا ہے بھائی, تو ابے کمبخت جب تو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا, اس پہ کیا حیرانگی ہے؟ تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں, مرا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے؟ مارنے کے لیے تو بھیجا ہے, اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں؟ تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے بھیجا, لیکن 90 سال میں مار دیتا نا, اتنی جلدی کیا پڑی ہے تجھ؟ یہاں اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ 90 سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جیے گا, کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے. کوئی 1 سال کے لیے, کوئی 2 سال کے لیے, کوئی 40 سال کے لیے, کوئی 45 سال کے لیے. یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں. فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسعود صاحب کتنے سال کے لیے, اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے, غفار بھائی کتنے سال کے لیے. جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا, لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, قرآن کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کبھی گولی چل جائے گی, کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا, کبھی کوئی غلط چیز کھا لی, کبھی ڈاکٹر مار دے گا. ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے, انجیکشن لگ گیا غلط, ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹیکا غلطی سے وسیم کا ٹیکا کس کو لگا دیا؟ غفار بھائی کو لگا دیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں, جہاز تباہ ہو جاتے ہیں, ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا, ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں, تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ایک. تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے. تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے, یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں, یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے, دوبارہ چکر لگائے گا, تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوائیں, انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا, اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان. اطلاع آئی کہ جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن نا اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان سے, تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلاں لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا, میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں, وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے, وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی.
تو مریں گے میرے بھائی, اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے, ہمارا باپ بھی مرے گا, ہم سب مریں گے. اس لیے موت کے لیے کیا کرو, اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے؟ مرنا تو سب نے, سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے. شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو, ترس تو ہم اپنے اوپر کھایا کریں. اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حق کی خاطر بول رہے ہو, کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا, یہ شہادت ہے. حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے, مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے. ڈاکو تھا, چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے, آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکوؤں کو جرت نہ ہو, لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا, وہ جہنم میں, اس نے آپ کو مار دیا, آپ شہید. ایسے شہید کہ نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا, اس لیے لوگ ڈاکوؤں کے سامنے کیا ہو گئے, بزدل. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو. کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو, ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا. پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے, ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے, بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی, انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں. اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ, کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے, وہاں گئے, جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا. اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی, اتنی خوشی ہوئی. اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو, اس کو بھی لٹا دو, بشرطے کہ ڈاکو ہوں. یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کسی نے کسی سے ٹرک پوری کرنی ہو نا, کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو, پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا, لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے, اس کا خیال کرو. یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا, لوگ آ کے جان سے ہی مار دے, حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا, کسی نے اپنا ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی. تو یہ بھی شہادت ہے, ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے. اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے. اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ. یہ 3 شہادتیں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے. جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا, جس میں غسل کفن نہیں ہوتا, وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں. ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے, ہر وقت حلوہ تھے وہ. آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے, یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں. دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں, اے اللہ شہادت کی موت دے. تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو, تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا, مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے.
اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو, جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے, اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا, کچھ کو امیر بناؤں گا, کچھ کو غریب, تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے, سب کی فیکٹریاں کھل گئیں, تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے, تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا, تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ, کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے, تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ, پھر اس سے کم لیفٹیننٹ, پھر اس سے کم میجر, میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا, پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے, پھر تھوڑے زیادہ مالدار, پھر, اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو, تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. Mufti Tariq Masood Special.